حدیث ہے کافی کے اندر، کافی کے اندر حدیث ہے جی، قال دخلت حماما بالمدینہ فاذا شیخ کبیر وهو قیم الحمام فقلت یا شیخ لمن هذا الحمام فقال لابی جعفر محمد بن علی بن الحسین علیہ السلام فقلت كان يدخله كان نام فقلت كيف كان يصنع قال كان يدخل فيبدا فيتلي آنته وما يليها ثم يلف على طرف اهلیله ويدعوني فتلی سائرہ ببدنی فقلت له یوم من الاجام الذي تكره ان اراه قد رأيته فقال كلا ان النورۃ سترہ. یہ کافی میں ہے. محمد بن اسحاق بن یعقوب کلینی رازی جو ان کے ہیں بڑے محدث، انہوں نے اس کو نقل کیا جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 500 کے اوپر. حمام کا باب ہے، باب الحمام. اس کے اندر وہ لکھتے ہیں امام کے متعلق لکھتے ہیں کہ ابی جعفر محمد بن علی بن حسین وہ جو حمام تھا اس کا نگران کہتا ہے اس کے متعلق کی بات ہے، اسے حمام میں داخل ہوا، وہاں ایک بوڑھا آدمی جو ہے حمام کا نگران تھا. میں نے کہا اے شیخ یہ غسل کس کے لیے ہے، غسل خانہ کس کے لیے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ امام ابی جعفر محمد بن علی بن حسین کے لیے ہے. میں نے کہا وہ اس میں داخل ہوتے ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں. تو میں نے کہا وہ کیسے بنایا گیا؟ اس نے کہا وہ اندر جاتے ہیں اور اپنے زیر ناف حصے کو پاؤڈر لگاتے ہیں اور اس کے آگے کہا کہ وہ جو شرمگاہ کے اوپر جو ہے وہ کپڑا لپیٹ لیتے ہیں، پھر مجھے دعوت دیتے ہیں، میں اس کے باقی جسم کو پاؤڈر لگاتا ہوں. تو میں نے کہا ایک دن میں نے کہا کہ میں نے وہ چیز دیکھی ہے جسے دیکھنے سے آپ کو جو ہے نفرت ہوتی ہے. یعنی وہ ظاہری بات ہے وہ جو نگران تھا حمام کا وہ شیعہ تھا جو اندر جا کے امام کی خدمت کرتا تھا. شیعہ ہوگا، سنیوں سے تھوڑی خدمت لیتے تھے. تو وہ شیعہ جو امام کے ساتھ اندر غسل خانے میں جاتا تھا وہ کہتا ہے میں نے امام کی ایسی چیز دیکھ لی، یعنی میں نے امام کی وہ چیز دیکھی جس کو وہ دکھانا پسند نہیں کرتے تھے. تو میں نے کہا کہ میں تو امام آپ کی ایک چیز دیکھ رہا ہوں، یعنی میں آپ کی شرمگاہ دیکھ رہا ہوں. تو آگے سے امام نے کیا کہا، یہ دیکھیں کتنی بڑی گستاخی ہے اہل بیت کی، ائمہ اہل بیت کی کتنی بڑی گستاخی ہے کہ ایک شیعہ کو یہ غسل خانے کے اندر داخل کر رہے ہیں اور وہ امام کس طرح سے مالش کر رہا ہے اور امام کی شرمگاہ کو دیکھ رہا ہے اور دیکھنے کا اظہار کر رہا ہے. تو آگے سے امام کیا کہتے ہیں، آگے سے امام کیا کہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق کہتے ہیں کہ ان کے غسل کے متعلق بخاری میں حدیث ہے. ان کا ذرا دیکھیں، حالانکہ اس میں حجاب کا لفظ موجود ہے. جہاں یہ دیکھیں کہ امام نے آگے سے یہ فرمایا فقال اللہ ان النورۃ سترہ، کہ یہ پاؤڈر جو ہے، یہ نورہ جو ہے، یہ کریم جو ہے یہ خود ایک پردہ ہے. یعنی میں نے کریم لگا لی ہے اپنی شرمگاہ کے اوپر، اب پردہ کرنے کی کوئی جو ہے حاجت نہیں ہے. اگرچہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، لیکن امام کہہ رہے ہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا. اور اس کے ساتھ ایک اور بھی روایت ہے، اسی کا حصہ ہے، وہ بھی سن لیں تاکہ ایک دفعہ آپ جواب دیں. وہ روایت ہے جی ملا یاد الفقی کی، کی روایت، باب آداب الحمام. اس میں امام جعفر سے ہے ومن اطلع فلا باس ان يلقي السترة عنه لان النورۃ سترہ، کہ فرماتے ہیں کریم لگانے کے بعد، شرمگاہ کے اوپر کریم لگانے کے بعد پردے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. امام فرماتے ہیں شرمگاہ کے اوپر اگر آپ نے کریم لگا لی، پاؤڈر لگا لیا، تو اس کے بعد کوئی آپ کو دیکھتا ہے تو آپ کا پردہ ہے، کوئی پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ اماموں کے ساتھ آپ نے کیا ہے، یہ اہل بیت کے ساتھ آپ نے کیا ہے، یہ اہل بیت کے ساتھ آپ کی محبت ہے کہ آپ ان کی شرمگاہوں کے متعلق ایسی بات کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں. ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کر دیا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوج رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غسل کے متعلق آپ باتیں کرتے ہیں. اور اتنی گندی اور اتنی گھٹیا بات اس سے آگے سنیں جو فروع کافی کے اندر ان کے امام محمد بن اسحاق بن یعقوب کلینی رازی لکھتے ہیں. وہ کیا لکھتے ہیں کہ یہ باب الخزخزہ میں یہ روایت موجود ہے. امام سے پوچھا گیا قال سألتہ انی دل کے قال ادا کہ نفسی لا شیء علی، کہ آپ پچھلی نشست میں آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ کے مدرسوں میں کیا ہوتا ہے، آپ کے مدرسوں میں کیا ہوتا ہے. میں بتاؤں، آپ بڑے ہنس رہے تھے اور آپ جو ہے دانت کھول رہے تھے. اب میں بتاتا ہوں کہ مدرسوں کو تو آپ چھوڑے، مولویوں کو میں بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اماموں کے ساتھ کیا کیا ہے. اور آپ کی کتاب میں کیا رہا ہے کہ وہ کلینی صاحب لکھتے ہیں کہ امام سے مشت زنی کے متعلق پوچھا گیا تو امام نے اس کے بارے میں کہا کہ لا شیء علیہ، یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. یعنی مشت زنی کے جواز پر آپ کے امام کا عربی فتویٰ پڑھو ہے. نا، عربی متن پڑھو، باتیں عربی متن پڑھو بھائی، عربی جی متن پڑھو میں تاکہ نے ہم پڑھا ہے، جواب. میں نے پڑھا، حوالہ دیا آپ کو. اگر آپ اس کو آپ عربی اس متن کے پڑھو ساتھ نا اتفاق بھائی، نہیں کرتے. آپ کا ترجمہ نہیں مانتا نا بھائی، عربی متن پڑھو. ان ابی عبداللہ علیہ السلام قال سألت عن دل کے قال ناکہ نفسی،
لا شیء علیہ. اگر آپ کو میرے ترجمے سے اختلاف ہو، آپ کو میرے مفہوم سے دلک اختلاف ہو، آپ کر دلک سکتے ہیں. کس دل کا لیکن ترجمہ دلک جو ہے دلک دلک آپ کا کریں. ترجمہ آپ نے چلو مجدنی سے آپ کیا؟ کریں، آپ کریں، آپ کریں. رگڑنا ہے، ہاں رگڑنا ہے. رگڑنا. ہاں اگر اس سے مراد مشتزنی نہیں ہے، اگر اس سے مراد مشتزنی نہیں ہے، او آپ بھائی بتا دیں. پرانے آپ کہیں زمانے کہ میں یہ رگڑنا بھائی آپ کو مشتزنی کچھ نہیں ہے. پتہ نہیں ہے. او بھائی پرانے زمانوں میں لوگ پچھلی حمام شرمگاہ جاتے. رگڑنا ہوگا، اجازت دیں، پھر پچھلی وہ میں شرمگاہ سب کا رگڑنا جواب ہوگا. دوں گا، میں سب کا جواب دوں گا، نہیں، سب کا مجھے جواب بات مجھے پوری پتہ. کر لینے دیں نا، مجھے بات پوری بسم کر اللہ لینے دیں، بسم مجھے اللہ بات پوری کر بسم اللہ. لینے دیں، پھر آپ جواب دیں. اگر آپ میرے ترجمے کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے، آپ بے شک ترجمہ کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے. اور یہ جو دلک لفظ ہے، اس کا معنی جو ہے رگڑنا ہے. اگر آپ نے اپنی نشستوں میں اپنی مرضی سے معنی کی ہے، آپ نے دوبر کا معنی قرآن مجید کی آیت پڑھ کے صحابہ کرام کے اوپر فٹ کر کے آپ نے دوبر کا معنی اسکرین پر لکھ کے دکھایا ہے، گاف کے ساتھ، گاف اور الف. میں وہ لفظ نہیں بول رہا، مگر نہ میرے اوپر قرض ہے، میں آج بول سکتا اور میں کہہ سکتا کہ یاری صاحب آپ نے یہ کیا. پھر بھی میں کہتا ہوں آپ کو حق حاصل ہے، آپ اس کا ترجمہ کریں. آپ کہتے ہیں دل کا معنی یہ جو ہے مشتزنی نہیں ہے، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ پچھلی شرمگاہ کو رگڑنے کے متعلق ہے، کوئی اور چیز رگڑنے کا ہے، کوئی اور ہے. جو بھی آپ کریں اس کی آپ کو کھلی چھٹی ہوگی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بات جو ہے وہ بتانی پڑے گی ناظرین کو، اور وہ یہ ہے ٹھہر جائیں ایک منٹ، بس اجازت آخری دیں بات ہے میری مولوی اس پر. صاحب، آپ نے 2-3 حدیث پڑھی ہے نا، ایک میں اس منٹ کا جواب دے دوں، ان کا جواب دے دوں پھر آگے. بات رہتی ہے، نہیں بات رہتی ہے، اوکے بات مجھے کلیئر کر لیں پھر آپ جواب دیں. اس میں ہے کہ احمد بن یحییٰ عن احمد بن محمد بن عیسیٰ عن ابی یحییٰ الواسطی عن بعض صحابنا عن ابی الحسن المادی علیہ السلام قال العورت عورتان القبل والدبر فاما الدبر. آپ نے بھی دبر کا معنی کیا تھا نا، اب ہماری باری ہے. فاما الدبر مستور بالالیتین فاذا سترت القدیب والبیضتین فسترت العورت. وقال فی روایت اخرى واما الدبر فقد سترته الیتان واما القبل فاسترہ بیدک. کہ امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں کہ شرمگاہیں دو ہیں، اگلی اور پچھلی. اور کہتے ہیں پچھلی شرمگاہ جو ہے وہ تو ویسے ہی چوتھڑوں کے اندر چھپی ہوئی ہے، یعنی اس کو چھپانے کا اس کا ویسے ہی پردہ ہے. اور کہتے ہیں اگلی شرمگاہ جو ہے وہ اس کے اوپر ہاتھ بھی رکھ لیں تو اس کا پردہ ہو گیا. یہ آپ کا پردہ ہے اور یہ آپ کی روایت ہے اور یہ آپ کی فروع کافی کے اندر لکھی ہوئی ہے اور باب الحمام ہے اور کلینی نے اس کو نقل کیا ہے. اگر یہ آپ کا پردہ ہے کہ آپ کی پچھلی شرمگاہ ویسے چھپی ہوئی ہے، تو سکرین پر بیٹھ کے امریکہ والوں کو اور شیعہ ایران، عراق، شام، پاکستان، انڈیا کے سارے شیعوں کو آج اپنی دوبر دکھائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ امام کے فتویٰ ہے اور اس کے اوپر ہمارا عمل ہے، کر کے دکھائیں. جیسے آپ نے کہا کوا حلال آپ نے قرار دے دیا، کھوتا حلال قرار دے دیا، یہ شرمگاہیں بھی آپ سکرین اس پر کا دکھائیں. عربی متن پڑھو دوبارہ، عربی متن پڑھو بھائی. آپ نے اہل اماموں کے اوپر او بھائی آپ الیتین والی اہل روایت بیت عربی اماموں دوبارہ کے پڑھو، اوپر عربی دوبارہ پڑھو. الیتین والی روایت دوبارہ عربی متن پڑھو بھائی. الیتین والی روایت دوبارہ عربی متن پڑھو. علیہ السلام قال پڑھ رہا ہوں. انا ابی الحسن المادی علیہ السلام قال العورت عورتان القبل والدبر فاما الدبر مستور بالالیتین فاذا سترت القدیب والبیضتین فقد سترت العورت. وقال فی روایت اخرى واما الدبر فقد سترته الیتان واما القبل فاستره بیدک. یہ روایت ہے جی فروع کافی کی. اور یہ پچھلی شرمگاہ جو چھپی ہوئی ہے، یہ ذرا آپ کریں اپنی مرضی کا آپ ترجمہ کر لیں. میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا کہ اگر آپ اس روایت کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں، آپ چونکہ کہہ چکے ہیں کہ کلینی کی روایت صحیح ہے اور آپ نے یہ بھی کہا کہ شیخ صدوق اور اس کے ابے کی روایات بھی صحیح ہیں، آپ نے پچھلی نشست میں کہا ہے، یہ ریکارڈنگ موجود ہے، اگر آپ انکار اوکے کریں اوکے تو مجھے میں پتہ ہے، مجھے پتہ ہے. اب مجھے جواب دینے دو. اللہ دیکھیں جو روایت یہ فرما رہے ہیں نا، جو روایت آپ نے کہا کہ العورت عورتان، وہ روایت کا العورت عورتان. پڑھیں ساری پڑھیں نا، ساری پڑھ کے بتائیں. جی پہلے تو آپ نے کہا نماز کے بارے ابھی میں، بتاتا کدھر ہے ہوں. نماز کا لفظ بھی ابھی دکھا میں دیں، دکھائیں کتاب لے کے نماز آؤں کے وہ بارے جلد نمبر 6 کتاب لے کے آتا ہوں، کتاب لے کے وہ روایت آپ کو دکھا کے پڑھتا ہوں. جی ہم ادھر نہیں چھپانا چاہتے اور بھائی. بات نماز کی بتا رہے ہیں آپ. دیکھیں نا خیانت کور کرتا ہے شیعہ سنی سارے دیکھیں گے بھئی نماز کی بات کدھر ہے، یہ نماز کا باب ہے یا حمام کا باب ہے. یہ خیانت کون کر رہا ہے، یہ لوگ دیکھیں گے، خود فیصلہ کریں گے. جو ابھی میں بتاتا ہوں کہ اس میں اگر حمام کا کوئی ذکر ہے تو مجھے بتا دینا. یہ حمام کے لیے نہیں ہے. یہ آپ کے کلینی صاحب نے کیا ہے نا، یہ آپ کے کلینی صاحب نے کیا ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں.
نماز کا ذکر کدھر کیا کلینی نے؟ یہ بتائیں، چلو یہ بتائیں کلینی نے ذکر کیا اور نماز کا کہ یہ نماز کے متعلق ہے؟ اور بھائی صاحب اجازت دیں مجھے روایت پڑھنے دیں. کریں نا جی، پڑھیں یہ نا. کتاب ہے، اور اجازت دیں کتاب میں حدیث پڑھنے لگا ہوں. یہ کتاب ہے الفروع من الکافی، جلد نمبر 6، جلد نمبر 6، چھاپ دار الکتب الاسلامیہ. یہ صفحہ نمبر 501 ہے. جس حدیث کی وہ انہوں نے بات کی میں نے اس کا جواب دے دیا ہے. یہ کہتے ہیں اس کو دوبارہ جواب دیتے، دوبارہ جواب دیتے ہیں. اچھا حدیث یہ ہے، حدیث نمبر نماز کا 28 دکھائیں اس میں، میں نے یہ بولا ہے. 28 سے 24 ہے. ایک منٹ، کون سے حدیث نمبر ہے؟ حدیث نمبر ہے 26. یہ ہے، یہ آپ غلط پڑھ رہے تھے اس حدیث کو. ان ابی الحسن الماضی علیہ الصلوۃ والسلام. ہاں گیا ان ابی الحسن المہدی آپ کہہ رہے ہیں، ابی الحسن الماضی علیہ الصلوۃ والسلام. العورۃ عورتان. یاری صاحب اچھا میں نے مہدی سنا تھا. العورۃ عورتان، آپ کے کان بھی خراب ہے. شرمگاہ مرد میں جو شرمگاہ ہے وہ دو ہیں. ایک آپ کا قضیب ہے جو آپ کا جس کو پینس بولتے ہیں انگلش زبان میں، جو آگے والا شرمگاہ ہے، اور ایک جو ہے سوراخ ہے، جو جہاں جو شرمگاہ سوراخ والی شرمگاہ ہے. یہ دو اس کو نماز کے حالت میں اس کو ستر کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کدھر ہے نماز کا، کدھر ذکر ہے؟ او بھائی آپ سنو، بھائی سنو تم ابھی تم کہہ دینا نا میں آپ کی میں آپ دیکھے میں آپ کی موقف کو سمجھ رہا ہوں. دیکھو بھائی کیا گند ہے آپ کی کتاب میں. میں آپ کی موقف کو او بھائی صاحب میں آپ کی موقف کو سمجھ رہا ہوں. تم مجھے پڑھنے دو، پھر آپ کہہ دینا کہ تم نے غلط پڑھا ہے. القبل والدبر، فاما الدبر مستور بالیتین، واما الدبر، جو دبر ہے جو سوراخ ہے وہ اس کے دو طرف جو چربی ہیں، پیچھے والا جو سوراخ وہ اس سے سوراخ نظر نہیں آتا. اچھا فَإِذَا سَتَرْتَ الْقَدِيبَ وَالْبَيْضَتَيْنِ فَقَدْ سَتَرْتَ الْعَوْرَةَ. اگر تم اپنے آگے والا شرمگاہ اور اس کے ساتھ جو ٹیسٹیکلز ہیں، انگلش زبان میں بولتے ہیں ٹیسٹیکلز، جو دو بٹنے ہوتے ہیں، اس کو ہاتھ سے چھپا دو تو تم مستور ہو گئے. تم یہ دیکھیں کلینی صاحب نے اس کو کتاب الزی والتجمل میں لے کے آئے. کس باب میں لے کے آئے؟ باب الحمام میں لے کے آئے. لیکن یہ ان کی خطا ہے، کلینی صاحب کی خطا ہے. اس باب سے اس کا تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق ہے نماز سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کی روایات ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں. اب انہوں نے کس نقطے کے بنا پر لایا مجھے نہیں معلوم. حمام میں جو انسان حمام میں جاتا ہے، میں نے آپ کی روایت بہت آپ کو دکھایا کہ انسان حمام میں جاتا ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیتذر فی الحمام. جو انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ اگر انسان اللہ اور قیامت پہ ایمان رکھتا ہے، حمام جاتا ہے تو اس کو دھوتی لگانا ہوگا. دھوتی لگانا واجب ہے. عورتین کا ستر کرنا دھوتی کے ساتھ واجب ہے. یہ جو حدیث بیان کی جا رہی ہے یہ نماز کے لیے. اجازت دیں میرے بھائی، یہ نماز کے لیے، اور وہ بھی کہ فاقد، یہ عام طور پہ بھی نہیں ہے، اس شخص کے لیے ہے، اس شخص کے لیے جو فاقد الساتر ہے. مثلا آپ صحرا میں چلے گئے، آپ کے پاس ایک دھوتی ہے. پرانے زمانے میں تو عرب کے پاس کیا تھا؟ کپڑا. ایک دھوتی ہوتا تھا ان کے پاس اور ایک شانے پہ کپڑا ہوتا تھا. اگر وہ آپ سے گم ہو گئی، بھائی آپ سو گئے تھے، کسی نے اٹھا کے لے گیا، آپ کی کوئی کچھ بھی نہیں ہے، نماز کیسے پڑھیں گے؟ چور آ کے آپ کے سارے سامان لے کے گئے، آپ بالکل آپ کو صحرا میں اکیلا چھوڑ دیا ننگا. نماز کیسے پڑھنی ہے؟ اس حالت میں نماز اس طرح پڑھنی ہے کہ پیچھے کا چھپانا جو ہے نا وہ خود قدرتی طور پہ چھپا ہوا ہے. یعنی کوئی اگر نہیں دیکھ رہا ہے تو آپ مثلا کسی ایسی جگہ پہ ہیں، مثلا درخت کے پیچھے ہیں، یا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو ہاتھ آپ آگے رکھ دیں. پانی ہے تو پانی وضو کر لیں، پانی نہیں ہے تو تیمم کر لیں. آپ خوش ہو رہے ہیں نا؟ آپ کی جہالت ہے، آپ کی جہالت ہے، وہ آپ کی جہل کی وجہ سے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے حمام، یہ حدیث حمام کے لیے نہیں ہے. آپ کی بیوقوفی ہے. یہ حدیث ساتر عورت فاقد جو شخص حدیث کو جانتا ہے اس کے لیے بہت واضح ہے. یہ فاقد و ساتر کے لیے، جس کے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے، وہ کیسے نماز پڑھے؟ اس کے لیے نماز یہ ہے اس کے پیچھے اس کا چھپا ہوا ہے، وہ اس کو رکوع نہیں کر سکتا، وہ سجدہ نہیں کر سکتا. ہاں رکوع سجدہ کس سے کرے گا؟ اشارے کے ساتھ، سر کے اشارے کے ساتھ. کیونکہ اگر وہ رکوع کرے گا تو پیچھے نظر آئے گا، وہ مکشوف ہو جائے گا، ایکسپوز ہو جائے گا، تو رکوع نہیں کر سکتا، سجدہ نہیں کر سکتا. وہ سر کے اشارہ کرے گا اور آگے جو ہے ہاتھ رکھے گا. یہ اس کے نماز کا طریقہ ہے. یہ حمام کے لیے نہیں ہے میرے بھائی. آپ سمجھیں اس میں کوئی حمام کا ذکر بھی نہیں ہے، اس میں حمام کا ذکر ہے ہی نہیں. یہ آپ کی بیوقوفی ہے میرے بھائی. اب جو ہے آپ کی خدمت میں ہم 2 گھنٹے رہ چکے ہیں. اب آپ پلیز یہ جواب دے دیں، آپ کب ابو حنیفہ نہیں کر رہے ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں. دیکھیں آپ نے ابھی بولا ہے پیچھے، آپ اگر اوکے آپ نے مجھے بولا کہ جواب دینے کا حق دوں گا، دے مجھے. آپ اوکے ابھی آپ کی خدمت میں عرض ہے. اوکے
یہ ہمیں جواب دیں گے کہ یہ کب آ کے ابو حنیفہ کے فتوے پہ عمل کریں گے. یہ جب حمام جاتے ہیں میں تو بتاتا وہاں ہوں، پہ مجھے حمام ٹائم میں دیں جو آپ، لوگ مجھے موجود، ٹائم سے آپ جواب اجازت دیں. دیں. حمام میں جو ان کے اساتید ہوتے ہیں، مولوی صاحب حضرات ہوتے ہیں، یہ ان کا جو یہ جو مدرسے میں پڑھے ہیں، وہاں پہ پکڑ کے انہوں نے ان کو چونا لگایا نہیں لگایا یہ ان کی مجھے شرمگاہ کو. جواب دینے دینا، میں آپ کو ہاں بسم بتاتا اللہ. ہوں نا کون پکڑتا ہاں، رہا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹائم دیا، جی بولوں میں؟ جی آپ کی باری ہے. جی. اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے جو روایت پیش کی تھی ان غسل خانے والی امام پاک کے متعلق، ہم تو نہیں کہتے کہ امام پاک نے ایسا کیا یا ان کا ایسا معاملہ ہے، لیکن ان کے کلینی صاحب نے منسوب کیا ہوا امام کی طرف. تو اس روایت کے متعلق انہوں نے اور روایتیں پیش کی ہیں. ان روایات کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ وہ ہمارا سوال میں ہے کہ فلاں روایت میں ہے کہ وہ پہلے دھوتی باندھتے تھے، وہ ایسے ہوتا تھا ویسے. ان کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا اس کے اوپر. سوال جس روایت کے اوپر تھا اس کا انہوں نے یہ جواب دیا کہ جی یہ اس سے مراد شرمگاہ نہیں ہے. یعنی اس میں جو وہ شیعہ یہ کہہ رہا ہے کہ امام جو ہے انہوں نے اپنی شرمگاہ چھپائی ہوئی تھی، لیکن میں نے ایک دن آیا تو میں نے وہ دیکھ لی اور میں نے امام کو کہہ دیا کہ آپ کی میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو آپ دکھانا پسند نہیں کرتے، میں وہ دیکھ رہا ہوں. تو امام نے اس کو یہ نہیں کہا کہ بھئی تو کیا کر رہا ہے ادھر، تو ادھر شرمگاہ دیکھنے کے لیے آیا ہے. یہ جو آپ امام ابو حنیفہ کی بات کریں پہلے یہ چیک کر لیں اور دیکھ لیں گے سارے متن. آپ نے کہا کہ اس سے مراد شرمگاہ نہیں ہے، آپ نے یہ کہا کہ اس سے مراد شرمگاہ نہیں ہے، جسم کا کوئی اور حصہ ہو سکتا ہے. اس سے مراد شرمگاہ ہی ہے، اس لیے کہ دوسری روایت جو ہے امام موسیٰ کاظم والی، اس کے اندر دوبر اور دونوں شرمگاہوں کا ذکر آ رہا ہے کہ ان کا تو پردہ ہی نہیں ہے جس کو آپ نے کہا نماز کے ساتھ جوڑے. ابھی اس کا میں الگ جواب دوں گا، لیکن یہاں چونکہ اس روایت میں بھی اس بات کا ذکر ہے اور میں نے ایک اور روایت بھی پڑھی تھی، آپ نے اس کو اسی کے ساتھ والی تھی، اس کو آپ نے ہاتھ نہیں لگایا. اس کے اندر واضح الفاظ تھے کہ جو شخص جو ہے نورہ لگا لیتا ہے اس کو جو ہے ستر کرنے کی پھر کوئی حاجت نہیں ہے، ستر کرنے کی. یہ ملا یاد الفقی میں، ملا یاد الفقی کی میں نے پڑھی تھی، آپ پیچھے ریکارڈنگ میں سن لینا کہ خیانت کون کرتا ہے. آپ دیکھنا کہ خیانت کون کرتا ہے. اس میں نے پڑھا تھا ومن اطلع فلا باس ان یلقی ستر عنہ لان نورۃ سترہ، کہ نورہ لگانے کے بعد پردے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب نورہ لگا ہوا ہے تو پھر کھلے ہو کے کھیڈو. آپ امام ابو حنیفہ کی بات کرتے ہیں، یہ آپ کے امام کی بات آ رہی ہے، آپ نے امام جعفر کی طرف یہ منسوب کی ہوئی ہے. آپ دیکھیں یہ جو ابھی یہ انہوں نے پڑھا کہا ہے فقہ حنفی میں یہ لکھا ہے، فقہ شافعی میں یہ لکھا ہے. یہ دیکھیں کہ فقہ جعفریہ میں کیا لکھا ہے کہ ان کے امام جو ہیں وہ کہتے ہیں جب کریم لگا لیا آپ نے تو پھر آپ کو جناب والا وہ یہی آپ کا پردہ ہے. یہ اس کو تو آپ نے کلام نہیں کیا. پھر جو وہ تھی غسل خانے والی، حمام والی، مدینہ والی، اس کے بارے میں آپ نے کہا کہ اس میں جو ہے وہ، ایک منٹ میں اس کو سامنے کر لوں، اس سے مراد شرمگاہ نہیں ہے. تو اس سے مراد شرمگاہ ہی ہے، اس لیے کہ ان دو روایات میں، امام موسیٰ کاظم والی روایت میں اور امام جعفر والی روایت جو ملا یاد الفقی کے اندر ہے، ان سے یہ بات واضح ہے کہ شرمگاہ جو اس کے اوپر نورہ لگا ہو تو اس کو چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ اس سے مراد شرمگاہ ہی ہے. وہ شیعہ امام کی شرمگاہ دیکھتا رہا ہے اور امام اس کو کہتا ہے کہ نہیں یہ تو چھپی ہوئی ہے. اس کا جواب ہو گیا. اب آپ نے کہا کہ امام ابو حنیفہ یہ کرتے تھے اور امام ابو حنیفہ نے یہ کہا کہ پکڑ کے کرتے تھے. اب طبیعت صاف ہوگی انشاءاللہ. اور وہ بھی میری بات جو دو شرمگاہوں والی وہ بھی وہ آپ کی اپنی اس کے اوپر بھی اجتہاد ہے جو بھائی، انہوں نے وہ کہا اس آپ کا کی بھی جواب غلط دیتے. ترجمہ ہے نا، آپ غلط ترجمہ کر دیں. وہ نہیں سنیں، امام، میری سنیں نا بس جاری چھوڑ دیں، صاحب، بس ختم جاری بات. صاحب آپ نے سنیں. جواب دے دیا نا، نہیں میں نے آپ کو فرصت دے کلینی دیا. نے وہ غلط کیا ہے، وہ کلینی نے پھر غلط کیا ہے، وہ کلینی نے اس کے پاس جو نقطہ تھا مجھے نہیں کی ہے. معلوم، لیکن وہ واضح ہے. کیونکہ دیکھیں امام آپ ابو کو حنیفہ احادیث، والی بات کا جواب سنیں، امام ابو حنیفہ والی بات کا جواب سنیں جی اور جی کلینی والی بات کا بھی جواب سنیں. جواب اب سنیں نا، آپ کیوں کاٹ رہے ہیں؟ ویسے بھی آپ نے کال کاٹ دینی ہے، آخری 2-4 منٹ ہے تو آپ سن لیں بات میری. مانے نہ مانے وہ ہر بندے کا اپنا مسئلہ ہے، وہ خود شیعہ سنی فیصلہ کر لیں. تو یہ روایت ہے جی، یہ بھی فروع کافی میں ہے امام جعفر سے. کہتے ہیں ان ابی عبداللہ علیہ السلام قال نظر الى عورت من لیس بمسلم مثل نظر کا الى عورت الحمار. یہ کہتے ہیں کہ امام جعفر سے روایت کہ غیر مسلم مرد و زن کی شرمگاہ کو دیکھنا ایسے ہی ہے جیسے گدھے کی شرمگاہ کو دیکھنا. آپ نے امام ابو حنیفہ کی بات کی، اگرچہ وہ معصوم نہیں ہمارے نزدیک اور وہ روایت دیکھی جا سکتی ہیں کہ وہ ایسی چیزیں ہیں یا نہیں ہے، وہ قول مختار ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ کے امام معصوم کہہ رہے ہیں کہ غیر مسلم کی شرمگاہ کو دیکھنا ایسے جیسے جانوروں کی شرمگاہ دیکھ لیتے ہیں. تو پھر آپ امریکہ میں بیٹھ کے جو فلمیں دیکھتے ہیں گندی ننگی، اور نہیں، اس وہاں سے تو مراد آپ بڑی غلط اچھی سمجھ طرح رہے ہیں دیکھتے نا. ہوں گے. اور میں نہیں اس سن سے لیں، میری یہ بات مراد ہے، سن لیں. اس آپ سے یہ اپنی مراد ہے باری میں بھائی، آپ اس سے رد یہ. کر دینا. آپ میری بات پوری ہو جائے رد کر دینا، ٹھیک ہے؟ آپ کال کاٹ دیں گے، اس کے بعد آپ تبصرہ کرتے رہتے ہیں، وہ آپ مجھے بات کمپلیٹ کر لینے دیں تاکہ میری بات جو ہے شیعہ سنی تک پہنچ جائے کہ میں کیا کہتا ہوں. آپ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اوپر جو بات کی ہے، آپ پہلے دیکھیں کہ آپ کے امام معصوم منصوص کیا کہتے ہیں.
کہ غیر مسلم کی شرمگاہ جو ہے مرد و زن ان کی تو جو ہے وہ شرمگاہ جیسے گدھے جانوروں کی دیکھنا ہے ایسے ہی ہے. عورت تو عورت پھر سے آپ مراد صرف دیکھیں شرمگاہ نہیں ہوتی بھائی، عورت سے مراد صرف شرمگاہ نہیں ہوتی، اور ہاں اب عورت کیا ہوتا ہے. خاتون کا امام بال ابو بھی حنیفہ عورت کے لیے ہے، ہوتی تھی، امام ابو خاتون کا حنیفہ کے لیے بال بھی ہوتی عورت تھی، ہے، امام ابو حنیفہ کے لیے ہوتی تھی. وہ حمام میں آپ نے جو کہا ہے مرد کہ کا پکڑ پکڑ کے نا. عورت اب میری باری ہے، میری حمام باری میں ہے، اس کو نورا دیکھیں لگانا، یاری کس کی صاحب بات میری ہو باری رہی ہے، ہے؟ یاری صاحب میری باری ہے، یاری صاحب میری باری ہے. اس کے بعد آپ کلام کریں، رد کریں. میری باری پہ میں نے 2 باتیں کرنی ہیں، مجھے کر لینے تو اس کے بعد آپ گھنٹہ تبصرہ کریں، آپ کا کام ہے وہ کرتے رہیں. تو اس میں جو ہے وہ غیر مسلم کی شرمگاہ کے متعلق یہ یہاں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عورت سے مراد جو ہے وہ شرمگاہ نہیں ہے. تو اپنی باری میں تو آپ امام ابو حنیفہ کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ پیچھے کیا کہا ہے کہ پکڑ پکڑ کے کرتے رہیں. اب اپنی باری آئی ہے تو اب اس کا مطلب جو ہے شرمگاہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اب وہ آخری روایت میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں اور آپ کا جواب دیتا ہوں کہ جو 2 شرمگاہوں کے متعلق جو امام موسیٰ کاظم کی روایت جو ان کے ساتھ منسوب ہے، جو میں نے پیش کی اور جو انہوں نے جواب دیا. انہوں نے کہا جی کہ یہ روایت جو ہے نماز کے متعلق ہے. بندہ صحرا میں ہوتا ہے، کوئی دھوتی اس کی اٹھا کے لے گیا. بھئی دھوتی صرف شیعہ نہیں اٹھا کے لے کے جاندے رہے لوگ تھے. شیعہ جو ہیں وہاں ننگے ہو کے نماز پڑھتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں، تو پیچھے والی کا کیا ہوگا؟ آپ نے کہا وہ پیچھے والی چھپی ہوئی ہے. اس کی پیچھے والی نماز میں پیچھے والی چھپی ہوئی ہے اور اگلی کے اوپر اس نے ہاتھ رکھا ہے، پڑھ نماز رہا ہے. آپ نے اس کو نماز کے ساتھ جوڑا ہے اور آپ نے مجھے کہا کہ میں نے خیانت کی ہے. آپ نے مجھے کہا آپ سیاہ سنی دیکھیں کتاب کھول کے، کہاں نماز کا لفظ؟ حالانکہ کلینی نے کہاں ان حمام کے کا لفظ ہے؟ محدث نے اس کے اوپر باب باندھا ہے. بات کرنے دے مجھے. کلینی کہاں نے حمام باب کا لفظ؟ باندھا کہاں ہے ہے اس کہ میں؟ یہ حمام کے باب کس میں؟ اس میں حمام کا لفظ کلینی کہاں سے ہے اسی پوچھیں حدیث میں؟ اور کلینی سے پوچھیں، مجھے بات وہ کرنے ہم دے. بھائی آپ اس کو لگا رہے ہیں حمام آپ سے سے نا. بڑا محدث ہے کلینی، آپ سے بڑا محدث ہے، آپ خاموش رہے. میری باری ہے. کلینی آپ سے بڑا محدث ہے، وہ اس کو حمام کے باب میں لے کے آیا. اس سے پوچھے کیوں لے کے آیا؟ وہ پچھلی روایت بھی حمام کے باب میں لے کے آیا. شیخ صدوق بھی آپ کا لے کے آیا ہے. آپ ان سے بڑے عالم ہیں تو آپ کہتے ہیں میں ان سے بڑا عالم ہوں. تو ان کو نہیں پتا تھا کہ نماز کے متعلق ہے. مجھے جواب ٹھیک ہے دینے دیں، بھائی. مجھے جواب دینے دیں. میرا ٹائم نہ ضائع کریں. پھر آپ کرتے رہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بولا ہے. میں شیعہ سنی سارے سن لیں کہ آپ کے محمد بن اسحاق بن یعقوب کلینی رازی اس کو حمام کے باب میں لے کے آئے، نماز کے باب میں لے کے نہیں آئے. جاری صاحب نے خیانت کی اور کہا ہے کہ یہ نماز کے متعلق ہے. کدھر نماز کا اس میں کوئی نماز کا لفظ تک شرمگاہ پچھلی چھپی ہوئی ہے. تو چھپی ہوئی ہے پچھلی، تو آپ لوگوں کو چھپا کے ایسے دکھائیں نا پچھلی شرمگاہ اسکرین پہ دکھائے نا. امام کے فتوے پر آپ نے کیوں نہیں عمل کیا؟ میں نے آپ کو بولا تھا کہ اگر آپ کے نزدیک امام کا یہ فتویٰ صحیح ہے کہ بھائی پچھلی ختم. شرمگاہ کا سراغ جو چھپا ہے اس کو انہوں نے آپ چھپا کے ایک ہی رکھا حدیث تو کو آپ اس کا دکھائیں نا جواب دے اسکرین چکے پہ. ہیں بھائی. آپ ٹھیک ہے، دوسرے لوگ آپ بھی عمل کریں منتظر گے ہیں بھائی مفاد کے صاحب. فتوے. آپ امام ابو حنیفہ کے بارے میں آپ نے بات کی. آپ مجھے بات کرنے دیں، مجھے بات بھائی کرنے دیں. آپ کوئی میں نے نئی آپ کو بات کریں شروع نا، میں یہ کوئی کہا نئی تھا اگر بات ہے تو کر دیں. آپ اپنی پرانی باتوں کو آپ کے تکرار کر نزدیک رہے یہ ہیں، کوئی نئی فتویٰ ہے، بات تو آپ اس کے کے پاس اوپر ہے نہیں. آپ اس کے اوپر عمل کریں. کھوتا کڑھائی بھی کھا کے دکھائیں اور اس فتوے کے اوپر امام موسیٰ کاظم کا جو فتویٰ آپ کہتے ہیں کہ اور پچھلی شرمگاہ چھپی ہو، اس کے اوپر آپ عمل کریں اور لوگوں کو دکھائیں نا پچھلی شرمگاہ. حضرت عمر کے لیے آپ نے ایسے لفظ بولے ہیں، آپ نے صحابہ کرام کے لیے کفر بھائی کا لفظ پڑھ کے آپ نے آپ اسکرین کے اوپر جو ہے لکھ بلا ہے. تو آپ خود کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے لیے توہین ہو جاتی ہے، صحابہ کے لیے کرتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، وہ اس میں کدھر نماز کا ذکر ہے؟ اگر بے وقوفی ہے، جہالت ہے تو کلینی کی ہے. آپ بولے کلینی کی جہالت ہے، میں چھوڑ دوں گا بات. اور یہ صرف اتنا نہیں ہے بلکہ یہ دیکھیں کہ یہ حمام کی بات ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ اگر بھائی بندہ صاحب بیت الخلاء میں ہے، چھوٹا اور بڑا پیشاب کر رہا ہے، اس کے نیچے سے پیشاب نکل رہا ہے، تو زبان سے وہ شہادتین بھی پڑھ سکتا ہے. کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ وہ اشہد ان نہیں امیر گستاخی المومنین نہیں ہے. جو پڑھ رہا ہے، ان کی آپ اللہ گستاخی تعالیٰ نہیں کا ہے؟ ذکر ہر حالات میں کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں بیت کر الخلاء میں سکتے، نہیں کر سکتے. یہ آپ بھی دیکھیں اہل بیت کے اوپر جھوٹ ہے. اب یہ بھی اللہ اہل بیت کے تعالیٰ کا اوپر جھوٹ ہے. ذکر وہ ہر کہتے ہیں اس حالت سے میں کر رزق سکتے زیادہ ہیں. ہوتا ہے. فقالا لأن ذلك يزيد الرزق، کہتے ہیں چھوٹا پیشاب یا بڑا بھائی پیشاب آپ نکل رہا ہے، وہ لیک ہو رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں اس سے جو ہے رزق زیادہ ہوتا ہے. یہ اذان کی، شہادتین کی یا اہل بیت کی، رسول اللہ کی توہین ہے. آپ مجھے کہتے تھے آپ تکذیب کرتے ہیں، آپ مجھے کہتے تھے آپ قرآن مجید کو آپ جھٹلاتے ہیں. یہ حال ہے آپ کی کتابوں میں، آپ نے جو اماموں کے ساتھ کیا ان کو غسل خانوں میں. اور یہ ملا جن فقی میں دوسری بھی روایت ہے کہ 2 امام کٹھے بھی جاتے تھے. کیا کوئی باپ بیٹا دونوں کٹھے جاتے ہیں غسل خانوں میں؟ آپ نے ادھر تو کہہ دیا کہ وہ دھوتی ہوئی غسل تھی، وہ خانے میں دھوتی 100 کا لوگ ذکر ہے جاتے ہی ہیں نہیں. اکٹھے. آپ نے نہیں دیکھا آپ کے بھی حمام گئے ہیں زندگی میں، جو ٹریڈیشنل حمام ہوتے ہیں آپ مڈل ایسٹ جاتے کے؟ ہیں، آپ 100 بندے کٹھے جاتے ہیں امام کے اندر. بہت بھائی یہ اس کو پتہ ہی نہیں 100 حمام کیا شیعہ ہوتا ہے. سنی یاری صاحب تے امریکہ میں کٹھے ہی جاندے نے غسل خانے امریکہ میں یہ نہیں. حمام جناب والا. اوکے بھائی صاحب آپ کو حمام، آپ کبھی نہیں، آپ سچی بات، آپ کبھی حمام گئے ہیں جو پبلک حمام ہوتے ہیں، گئے ہیں کبھی اس میں؟
ہاں وہ دو تو نہیں جاتے اس میں، جو 100 public لوگ کے جاتے ہوتے ہیں، 100 لوگ جاتے ہیں، اس اب ایک کے گئے اندر- نہیں امام، ایک کے اندر- بالکل ایک کے ایک بہت اندر- بڑا. ایک آپ کے اندر- سنو، اب ایک منٹ خاموش رہو، میں بتاتا ہوں، خاموش رہو تم ایک منٹ. یہ ان کو پتہ نہیں حمام کیا ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان میں حمام نہیں ہوتا ہے، جو پبلک حمام ہوتا ہے. میں نے تو کبھی نہیں سنا کہ ہندوستان پاکستان میں حمام. ایک منٹ بھائی، ایک منٹ پلیز پلیز، آپ چپ رہو ایک منٹ. میں او بھائی صاحب چپ رہو ایک منٹ، باری ہی میری ہے. ایک منٹ چپ رہو ایک منٹ. آپ کو پتہ نہیں ہے نا، مڈل ایسٹ کے جو امام ہوتے ہیں اس میں ایک بہت بڑا حال ہوتا ہے. اس میں دو سسٹم ہوتے ہیں. ایک سسٹم ہوتا ہے کمروں والی سسٹم، کہ ہر کمرے میں ایک آدمی جاتا ہے. ایک سسٹم ہوتا ہے ہال والا، وہ جو سستا ہوتا ہے وہ ہال والا ہوتا ہے. اس میں 50 آدمی 100 آدمی جاتے ہیں، یعنی سب اسی میں جاتے ہیں. سب نے وہ دھوتی لگا ہوا ہوتا ہے، باپ بھائی دو پڑوسی بہت سارے لوگ جاتے ہیں، کٹے نہار ہوتے ہیں، جیسے آپ میں سے کسی نہر کے کنارے ہیں. اس طرح ہوتا ہے. جانے کا ذکر ہے جاری صاحب، اس میں اندر وہ اب بس اب تم او بھائی صاحب اب جو ہے نا، دو بندے جاتے تھے. آپ نے اہل بیت کی توہین نہیں کی ہے، یہ توہین نہیں اہل بیت کی. کیوں توہین کیا ہے کہ بندہ پیشاب کر رہا ہے وہ علی ولی اللہ پڑھ رہا ہے، یہ توہین ہم نہیں علی کی. نہیں پڑھ کے اللہ رسول کی توہین نہیں ہے. نہیں کیا ہے، سنو بھائی، شیعہ سنی ان کے نزدیک توہین نہیں ہے. اس کا پیشاب نیچے سے نکل رہا ہے، اوپر سے اشہد ان امیر المومنین پڑھ رہا ہے، رسول اللہ کا نام لے رہا ہے، اللہ رسول کا نام لے رہا ہے. یہ کہتے ہیں یہ توہین ہی نہیں ہے. یہ جاری صاحب کا حال ہے. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اوپر ٹوٹ پڑتے تھے. میرے بارے میں آپ مجھے بات کرنے دو. آپ پلیز خاموش ہو پلیز. آپ نے 2-3 حدیث پڑھی. اب میں منتظر، علماء منتظر ہیں بھائی، دوسرے لوگ منتظر ہیں. میرا وقت ہے، میرا وقت کیا ہے. کس نے کہا آپ کا وقت ہے؟ کافی ہے نا، 2-3 گھنٹے آپ کو وقت دیا نا، دوسرے کو بھی وقت دے دو. میں جواب دے رہا ہوں نا اس کا، میں اس کا جواب نہیں. آپ میرے باتوں کا جواب نہیں دے، آپ مزید احادیث لے کے آ رہے ہیں. آپ میری روایت جو ہے نماز کے متعلق ہے. ایک منٹ خاموش ہو پلیز خاموش ہو ایک منٹ خاموش ہو. دیکھیں میں اس پروگرام کا، میں آپ کا میزبان ہوں. موسیٰ کاظم والی، امام موسیٰ کاظم مولوی صاحب، نماز کے متعلق ہے. مولوی صاحب ایک منٹ